سب سے پہلے میں 103 دنوں کی وہ قید کہانی سننا چاہتا ہوں، اور شروع کریں 25 اگست 2025 کی اس شام سے جب آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں۔ پھر کیا ہوا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بھٹی صاحب، آپ کو جیلم اکیڈمی میں ایک دفعہ پھر ویلکم ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے میری غیر موجودگی میں جس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ کیا اور حق کے لیے آواز بلند کی، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا انشاءاللہ حوض کوثر پر۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انشاءاللہ آپ کے حق میں گواہی دوں گا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مظلوم امتی کے حق میں آواز بلند کی تھی، اور نہ صرف ایک بلکہ کئی ایک۔ باقی جو آپ سٹوری کی بات کر رہے ہیں، لاسٹ سنڈے کو ہمارا پبلک سیشن جو ہوا 21 دسمبر 2025 کو، تو میں نے اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی، اس لیے کہ ہم اپنی دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہ کریں۔ لیکن مجھے یہ خدشہ تھا کہ جب آپ پوڈ کاسٹ کے لیے آئیں گے تو آپ تو پوچھیں گے یہی کچھ، اور اس کو میں اوائڈ بھی نہیں کر سکتا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں سچائی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیان کروں، اور اس میں کوئی مظلومیت والا کارڈ کھیلنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جو کچھ ہوا وہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں آپ کے جو کاؤنٹر کوسچنز آتے جائیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور یہ بھی آپ کو خوش کرنے کی خاطر کر رہا ہوں میں، ورنہ اگر یہ ساری باتیں میں نے کرنی ہوتی تو میں 21 دسمبر 2025 کو اپنے پبلک سیشن میں کر دیتا۔ نہیں، مجھے اس لیے بھی پوچھنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر جو الزام لگا ہے، اور اس الزام کے بعد وہ جن حالات سے گزرا ہے، وہ ساروں کے سامنے ضرور آنے چاہیے۔ بالکل، اور مجھے آپ سے سچائی کی ہمیشہ توقع رہی ہے، اور آج بھی امید ہے کہ آپ سب کچھ ویسے ہی بتائیں گے جیسا گزرا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، 25 اگست 2025 کو منڈے کا دن تھا، جی اس سے ایک دن پہلے ہمارا پبلک سیشن 213 ریکارڈ ہوا تھا 24 اگست کو، اور اس سے بھی 2-3 دن پہلے تھوڑی فضا بننی شروع ہو گئی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا کھچڑی بن رہی ہے۔ میں نے سر راہ اپنی اس ویڈیو کے اندر اس ٹاپک کو ہلکا سا ایڈریس کر دیا کہ یہ آج کل میری ایک ویڈیو کو یہ مس یوز کر رہے ہیں، اور اس کی کلیریفیکیشن بھی میں نے دے دی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس طرح نہیں تھا، یہ ایسے تھا، وہ سب کو پتا تھا۔ اس کے باوجود 25 اگست 2025 کو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو لوکل یہاں پہ پولیس کے لوگ تھے وہ میرے گھر پہ آئے۔ اس وقت میں گھر پہ نہیں تھا، باہر تھا، تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ اس طرح ملنے کے لیے آئے ہیں، اور میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں پتا تھا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو پہلے بھی ظاہر ہے ہم سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہی کوئی میٹنگ ہوگی اس طرح کی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر اکیڈمی آ جائیں، کیونکہ میں تو باہر ہوں، میں اکیڈمی پہنچ جاؤں گا۔ تو اکیڈمی ہم نے کھلوا لی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا، تو ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اور اسی کام کے لیے، جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے، اور ایک ساتھ ان کے سیکیورٹی کے انچارج تھے جیلم شہر میں، وہ کافی عرصے سے ہیں، ان سے تو خیر میری پرانی واقفیت تھی۔ تو انہوں نے کہا جی اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ اپنی فیملی کو نا فی الوقت شفٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ جی واٹس ایپ گروپس میں نا اس تنظیم کی جانب سے جو آج کل زیر اعتاب ہے ہماری ریاست کے، اور وہی اکثر ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ ہوا کرتے تھے، تو ان کی طرف سے اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو میں 17 سال سے بھگت رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑی تھریٹس تو مجھے ٹی ٹی پی کی طرف سے نکلتی ہیں ہر سال، جو علماء کی ایک لسٹ نکلتی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہوتا ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، مولانا فضل الرحمان کا، میرا، تو وہ لسٹ ہر سال نکلتی ہے، تو ہم تو عادی ہیں، تو اس سے زیادہ خطرناک لوگ تو نہیں ہیں یہ۔ ان کا نہیں جی بہت خطرہ ہے تو آپ فیملی کو شفٹ کریں، اور اپنا بھی آپ کوئی دیکھ لیں، فی الوقت کچھ دنوں کے لیے آپ نہ کسی جگہ پہ چلے جائیں۔ میں نے کہا چلے میں کرتا ہوں اس کو۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں آ جائیں، وہاں میٹنگ ہے، اور ڈی پی او صاحب بھی آ رہے ہیں۔ ان دنوں ہمارے ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ
عمرے پہ گئے ہوئے تھے تو وقتی طور پہ ایک ڈی پی او بھی امپورٹ کیا گیا اور اسی کام کے لیے. جی جی وہ ایک ٹک ٹاکر ہے بیسیکلی, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس ڈی پی او کی بات کر رہا ہوں. اس کا مکتبہ فکر بھی انہی کے ساتھ ملتا تھا جن کی تنظیم آج کل کالعدم ہو گئی ہے اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے. تو وہ ٹک ٹاکر انہوں نے امپورٹ کیا یہاں پہ, اور اس میں اتنی اخلاقی جرت دی تھی کہ میرے ساتھ ملاقات کرتا, بات کرتا, مجھے یہاں سے ملاقات کا کہہ کے یہ لے گئے تھے پہلے ڈی سی آفس. جی ڈی سی آفس میں. وہاں تھوڑی دیر انتظار کروایا, ڈی سی صاحب نہیں آئے ہیں, ان کا جی وہ ادھر ہیں کہیں, تو ابھی آپ ڈی پی او آفس چلیں. ڈی پی او آفس کے وہاں بھی انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد وہ جو امپورٹڈ ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے ایک پرچہ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کو 30 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے. یعنی میری محبت میں مجھے اندر کیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ جو 100-150 بندے لا کے آپ کو ورگلا رہے تھے, وہ بھی جیلم سٹی سے نہیں, لاکھوں کی آبادی ہے جیلم سٹی کی, یہاں کا کوئی بندہ نہیں تھا, گجرات سے انہوں نے امپورٹ کیے بندے اس تنظیم نے, اور وہ اس طرف سے امپورٹ ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, ان کے دور میں آرمی چیف کے سر کی قیمت رکھی تھی, چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی تھی, اور پرائم منسٹر کے سر کی قیمت رکھی تھی, اور کہا تھا کہ ان کے خانزامے انہیں جو ہے وہ زہر دے دیں, ان کے مالی ان کو قتل کر دیں. اس وقت پھر مفتی منیر صاحب بیچ میں پڑے اور صلح صفائی ہوئی, ورنہ اس وقت کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے وہ تو ریڈی تھے کہ یہ سارا معاملہ اب ختم کر دینا چاہیے, لیکن پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیا اس وقت کے آرمی چیف نے, ورنہ یہ معاملہ اس لیول تک بگڑتا ہی نہ. تو وہ جو حضرت تھے اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, یہ ان کے ہی جانشین تھے, وہاں سے بندے امپورٹ کر کے لے آئے, پرچہ ان کے ہاتھ میں. جی جی, اور آ کے انہوں نے یہاں پہ ان پہ زور لگایا, یہ پینک کر کے, حالانکہ یہ پینک ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اس سے زیادہ بندے تو میں اکٹھے کر سکتا ہوں. آپ نے دیکھ لیا 21 دسمبر کے اوپر ہم نے تو کبھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی, تو بجائے اس کے کہ ان کو قابو کرتے ہیں مجھے انہوں نے ڈیٹین کیا, جی آپ کچھ عرصے کے لیے اندر رہیں تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. تو میں نے ظاہر اسٹیٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا تھا, کوئی ایسی ہم نے اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہوتی. تو یہ رات آلموسٹ کوئی 10 بج چکے تھے اس پورے ایپیسوڈ کو ہوتے ہوئے. عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں, موت کی چکی جسے کہتے ہیں, وہاں جا کے پڑھی تھی جیلم سٹی میں. تو جیلم سٹی میں آلموسٹ 10 بجے جیل کے اندر پہنچ چکا تھا, اور وہ 30 دن کے نوٹس, اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے یہ 3-4 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 10-12 دن کا, میکسیمم 30 دن ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب جب چاہیں گے اسے جو ہے وہ کینسل کر کے تو اس معاملے کو ختم کر دیں گے. وہ ایم پی او کے تحت 3 MPO کے تحت 3 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ادھم مچا رہے ہیں ان کو اندر کریں. یہ جب ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو کہتے ہیں ہم ناک ہی کاٹ دیں گے تاکہ مکھی بیٹھ نہ سکے. آپ نے یا پہلے لیکچر میں بھی کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو, یہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور مظلوموں کو جیل حوالات میں بند کر کے کہتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو خیر آپ محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے ڈیتھ سیل میں. ہاں جی وہاں پہنچ گئے. اچھا اس وقت تک تو یہی سٹوری تھی. اس سے اگلے دن 26 تاریخ کو انہوں نے 295C کی FIR کاٹ دی, اور وقوع لکھا 24 تاریخ کا, یعنی میرے پکڑے جانے سے بھی ایک دن پہلے کا وقوع. یہ بھی غلط تھی. وہ ویڈیو تو 1 مہینے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ ہوئی تھی. 24 تاریخ کو جو وقوع ہوا تھا وہ تو میرا پروگرام ہوا تھا, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ بھی جھوٹ لکھا. اور 295C کی دفعہ کاٹ دی. جب مجھے آ کے ڈپٹی نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے تو FIR کاٹ دی, میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا یار, یہ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل. ہاں جی انہوں نے بتایا. میں نے کہا ایسے کہتے نہیں, میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے. میں نے کہا یار یہ تو انہوں نے بڑی گری ہوئی حرکت کی ہے کہ انہوں نے پہلے سٹیپ میں تو یہ ایک سٹیپ طے کیا. اب یعنی پہلے تو یہ ریاست جو ہے وہ صرف لیٹی تھی ان دہشت گردوں کے سامنے, اب شاید اس سے اگلا ورژن بھی ہو گیا ہے جو میں کیمرے میں کہنا نہیں چاہتا, شاید کیمرے کے علاوہ بھی نہ کہوں, لیکن اشارے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسے ہو گیا. تو میں نے وہی پڑھنا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں سے بھی کوئی خیر نکالے گا. اور کرتے کرتے جی
اتوار کا دن آ گیا 31 اگست 2025. فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آ جاتا ہے جیل کے اندر, ایک روٹین ہے. تو ناشتہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنا سامان آپ سمیٹ لیں. میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے تو FIR کاٹی ہوئی ہے. اچھا ذرا یہیں رکیے گا, حافظ آباد جانے سے پہلے یہیں رکیے گا. اچھا آپ کو پہلے لے جایا گیا DC آفس, DC صاحب موجود نہیں تھے. پھر لے جایا گیا DPO آفس, وہ بھی موجود نہیں تھے. پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. پھر آپ کو جیلم جیل پہنچا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ DPO کو امپورٹ کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ DSP کو امپورٹ کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے لوگ. تو اس کا مطلب ہے باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو لگ رہا تو ایسا ہی ہے. اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں کہ پوری پلاننگ کے تحت یہ ہوا ہے. تو وہ جو آپ کے پیچھے لوگ تھے یا جو آپ کے پیچھے میرے لوگ پیچھے یا میرے پیچھے پڑے ہوئے لوگ, نہیں ایک تو تھے جو پیچھے پڑے ہوئے تھے, ایک ہیں جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں. ہاں جی وہ کہاں تھے؟ ہمارے پیچھے تو کوئی ایسا جتھا نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ جو روڈز کو بلاک کرے اور کوئی اس قسم کی. میں جتھوں کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کہ کون طاقتور؟ ہمارے پیچھے تو ایک ہی ہے, الرحمن علی العرش استوى. وہ تو ساروں کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ہیں. نہیں اور کوئی نہیں ہمارے پیچھے. اور کوئی کیوں پھنسایا گیا آپ کو, کیوں سازش کی گئی؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اس میں انوالو ہے, میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی ہلا شیری مل گئی ہو؟ نہیں کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی, اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو وہ سچائی پہ مبنی بات ہے, وہ ہم نے پہلے بھی کی ہے, مستقبل میں بھی کریں گے. بل مجھے کوئی انفارم نہیں کیا گیا